حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے، ریپینٹ کر لیتا ہے تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ندامت اچھی چیز ہے. سبحان اللہ، کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں، بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے، فزیکل ریلیشن چاہتا ہے، تصویریں چاہتا ہے. بھائی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو، اس کا بھی کر رہے ہو، یہ تو ڈبل گناہ ہے نا. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے ہے جو فائٹ کرتے. ٹھیک ہے، سو بی اے فائٹر. آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ، اور تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے، اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. 5 بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے. نمبر 1، استغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار، ایک حدیث میں آتا ہے، دن میں استغفار کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیٹنگ میں، یعنی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 100 بار استغفار کرتے تھے. ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں، لڑتے رہیں، فائٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مے بی یو ریٹرن ٹو دیٹ سن، ریلیپس ہو جاتا ہے نا، بٹ ریلیپس کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے، ریپینٹ کر لیتا ہے تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ندامت اچھی چیز ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، وہ اتنا نادم کر دے گا، انسان کی ول پاور ہی مار دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اس لیول پہ آپ ہیبٹ نہ بنا لینا کہ وہ اتنا سیٹل ڈاؤن ہو جائے، وہ سن ود ان دی ہارٹ اینڈ یو اسٹارٹ لونگ دا سن سو مچ اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا سن. تو اپنا نا تزکیہ کرتے رہیں، بیٹھا کریں اور کہیں یہ گناہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں، سوچا کریں اس پہ، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ چلو ایک تو ہے پرسنل سن، ایک ہے کسی دوسرے سے بھی کروانا. سبحان اللہ، کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں، بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے، فزیکل ریلیشن چاہتا ہے، تصویریں چاہتا ہے. بھائی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو، اس کا بھی کر رہے ہو، یہ تو ڈبل گناہ ہے نا. ایک ہے کہ بندہ پرسنل خود کچھ سن کر رہا ہے، تو انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں. اوبیسلی آج کا دور ایسا ہے، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، لیکن بیٹھ کے سوچا کریں، اپنے بارے میں بھی سوچا کریں، اس کے بارے میں بھی سوچا کریں. ٹھیک ہے، اور مت اس کو عادت بنائیں، سیٹل ڈاؤن مت ہونے دیں. کوئی نیک عمل کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں. ٹھیک ہے نا، گھبرائیں نہیں، آگے کا نہ سوچیں گناہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا، آگے کس نے دیکھا ہے، کیا پتہ رات کو آپ کو موت آ جائے، تو کم از کم آپ توبہ تو کر کے سوئے ہوں گے نا. کیا پتہ نیکسٹ دن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کب اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. اس لیے آگے کی مت سوچیں، اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں، اس گناہ کو. ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اللہ سے، اور اپنا تزکیہ ضرور کرتے رہیں جہاں آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط عمل ہے، میں نے لڑنا ہے، میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی، یہ لڑنے والی کوالٹی، فائٹر، بی اے فائٹر. دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے ہے جو فائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو بی اے فائٹر. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں، ویری موٹیویشنل انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ، یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے، اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی، اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس اوبیسلی. بٹ دیکھیں
اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ، لیکن وہ اس آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو، تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے، یہ تو خوشخبری ہے، تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آل مائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، I shall forgive you for what you have done and I shall not mind، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ، اور تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، ور یو ٹو کم ٹو می ود سنز نیئرلی ایز گریٹ ایز دی ارتھ اینڈ ور یو دین ٹو فیس می اسکرائبنگ نو پارٹنر ٹو می، آئی وڈ برنگ یو فارگیونیس نیئرلی ایز گریٹ ایز اٹ. اور اے آدم کے بچے، اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا، تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس میں بہت مرسی کرے گا. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو
एंड यू नो अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट, रेवरेंस होता है ना, किसी के आगे बिल्कुल बिछ जाना, झुक जाना, फिदा हो जाना किसी के आगे, तो वो अल्लाह का राइट है। ऐसा लव अल्लाह का राइट है, और वही रिलेशन खालिस है जो अल्लाह के लिए कायम किया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये भी शिर्क में आ सकता है, रिमेंबर दिस। और कभी कभी इंसान अपने नफ्स को भी एक माबूद बना लेता है, ठीक है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल कि इंसान शिर्क से बचे, इंसान तौहीद पर कायम रहे। बाकी गुनाह होते हैं और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाएगा। 5 बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ तौबा करने के, इस्तग़फ़ार करने के। नंबर 1, इस्तग़फ़ार प्रोवाइड्स सस्टेनेंस, इन फैक्ट इट इंक्रीजेज सस्टेनेंस। ये सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 आप पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह सुब्हान ताला हज़रत नूह का सेंटेंस कोट करते हैं कि वो अपनी कौम को कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, बार बार माफ़ करने वाला है, और इसके नतीजे में अल्लाह तुम पे बारिश बरसाएगा, कॉन्टीन्यूस बरसाएगा, एक दिन नहीं, कॉन्टीन्यूस बरसाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे वेल्थ में इंक्रीज़ करेगा, माल के लिहाज से माल इंक्रीज़ करेगा। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारी औलाद में इंक्रीज़ करेगा। कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि किसी की औलाद नहीं हो रही थी, इस्तग़फ़ार में बढ़े, अल्लाह ने औलाद दी। अल्लाह का करना है। और अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें गार्डन्स देगा, यानी एग्रीकल्चरल लैंड उस टाइम की हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी। और अल्लाह ताला जो है रिवर्स खोल देगा, नहरें खोल देगा तुम्हारे लिए। ये पहला बेनिफिट इस्तग़फ़ार का। और इस्तग़फ़ार क्या है इन शॉर्ट, बेस्ट अल्लाह के नबी ने बताया, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सय्यदुल इस्तग़फ़ार। आप हिस्नुल मुस्लिम में अगर ये पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु। ये पूरी दुआ है सय्यदुल इस्तग़फ़ार। इसलिए वो वाले अज़कार इस्तग़फ़ार रिलेटेड जो सुन्नत से साबित है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार एक हदीस में आता है दिन में इस्तग़फ़ार करते थे। एक हदीस में आता है कि एक सेटिंग में, यानी नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने 100 बार इस्तग़फ़ार करते देखा, इन वन सेटिंग, ठीक है। तो इसकी कोई तादाद एज सच डिफाइन नहीं है कि इतनी ही बार करना है, ये बस आप करें, लेकिन इंटरनलाइज करके, फोकस करके, इंशाल्लाह नदामत शो करके, तभी फ़ायदा है ना, तभी इस्तग़फ़ार का फ़ायदा। नंबर 2, इस्तग़फ़ार ओपन्स द डोर ऑफ मर्सी। ये कहाँ से साबित है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरह हिजर की आयत नंबर 49, चैप्टर 15 वर्स नंबर 49। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तग़फ़ार का एक फ़ायदा बताते हैं, वो क्या है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्फॉर्म माई सर्वेंट्स, मेरे बंदों को इन्फॉर्म कर दो, दैट अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला हूँ, और रहीम बहुत रहम करने वाला हूँ। तो इस आयत से ये साबित होता है कि इस्तग़फ़ार अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खोलता है, और अल्लाह की रहमत के हम सब तलबगार हैं, ठीक है। वी नीड द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जब मर्सी के दरवाज़े खुल जाते हैं तो सारी बंदिशें दूर हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।